ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آج کا درس 57 نمبر آیت سے لے کر 61 نمبر آیت تک ہوگا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو آیتیں ہیں وذکر الحکیم اور نصیحت حکمت والی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بنایا اسے مٹی سے پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے یہ حقیقت کہ عیسیٰ انسان ہے تیرے رب کی طرف سے بیان کی گئی ہے، پس تو نہ ہو جا شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ گیا اس کے پاس یقینی علم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور التجا کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر بھیجیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کو اس بات کی دلیل بناتے تھے کہ آپ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم ان کی واضح تردید فرماتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہونے کی یہی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کا نہ تو کوئی باپ تھا اور نہ کوئی ماں، اگر ان کو تم انسان مانتے ہو تو عیسیٰ کو کیوں خدا یا خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے آدم اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یکساں ہے، وہ بھی اسی قدرت کی جلوہ گری ہے اور یہ بھی اس کی مشیت کی کرشمہ نمائی، نہ خدائی کا دم بھرنے کا اسے حق پہنچتا ہے نہ اسے، سب اس کے بندے ہونے پر اور اسے اپنا رب پہچاننے پر شکر گناہ ہے۔ عیسائیوں میں بھی کئی ایسے فرقے گزرے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ یقین کرتے تھے اور ان کو نہ خدا مانتے تھے نہ خدا کا بیٹا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت یہود کی افتراء بازیوں، بہتان تراشیوں اور نصارہ کی مبالغہ آرائیوں میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ قرآن نے یہ سارے پردے ہٹا دیے، ان کی اور ان کی والدہ کی طہارت و پاکیزگی، ان کی عجیب و غریب پیدائش، ان کے حیران کن معجزات بھی بیان کر دیے اور ان کا بندہ ہونا بھی ثابت کر دیا۔ اب اس پر یہ کہہ کر مور تصدیق ثبت کر دی، الحق من ربک، یہ وہ سچی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس لیے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ فلا تکونن میں خطاب یا تو قرآن کے ہر پڑھنے سننے والے کو ہے یا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور مراد حضور کی امت ہے، کیونکہ حضور کی اپنی ذات شک و شبہ سے بالا تر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا۔ بنی نجران کے وفد کے تمام شکوک و شبہات کا قرآن حکیم نے تحقیقی جواب دے دیا اور ایسے واضح اور روشن دلائل پیش فرمائے جن کے بعد کسی طالب حق کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہی۔ لیکن جب انہوں نے پھر بھی دعوت توحید کو قبول نہ کیا اور اپنے عقیدہ تثلیث پر اڑے رہے تو ان معاندین پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ مباہلہ کہتے ہیں فریقین نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اٹھائے، حضرت حسن کو انگلی سے پکڑے تشریف لائے اور حضور کے پیچھے پیچھے خاتون جنت اور ان کے پیچھے حیدر کرار آ رہے تھے، اور حضور نے وفد نجران کو مباہلہ کی دعوت دی۔ جب انہوں نے یہ نورانی چہرے دیکھے تو ان کے اسقف جو لارڈ پادری نے کہا
کہ اگر تم نے ان سے مبالغہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے صلاح مشورے کے لیے مہلت طلب کی اور دوسرے روز مبالغے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور صلح کر لی۔ یہ واقعہ 10 ہجری میں ہوا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کی صداقت اور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے بطلان کی ناقابل تردید دلیل ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے متعلق ادنا سا بھی شک ہوتا تو بذات خود ان بزرگ اور عزیز ہستیوں کی معیت میں مبالغہ کرنے میں کوئی کیوں تشریف فرما ہوتے، اور اگر نصرانیوں کو اپنے عقیدے کی سچائی کا یقین ہوتا تو کبھی مبالغہ سے باز نہ آتے۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ ثابت کرنے کی بے جا کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما ہی تھیں، ورنہ دوسری صاحبزادیاں بھی اس روز مباہلے میں شرکت کرتی۔ تو ان کی خدمت میں گزارش ہے، تاریخ کی تمام معتبر کتابوں ناسخ التاریخ اور کافی وغیرہ میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ کتنی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور اس روز خاتون جنت کا اکیلے تشریف لانا اس لیے تھا کہ باقی صاحبزادیاں انتقال فرما چکی تھیں۔ حضرت رقیہ نے سن 2 ہجری میں، حضرت زینب نے 8 ہجری میں اور حضرت ام کلثوم نے 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ علی ابیہن و علیہن افضل الصلاۃ و اطیب التسلیمات، اور یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ 10 ہجری کا ہے۔